بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابوت سکینہ کو اولاد حضرت موسیٰ و ہارون کی اٹھا لائیں گے اس کو، اور تم اگر یقین رکھتے ہو اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت ہارون کا امامہ تھا، اور وہ ترنجبین جو آسمان سے ان کی قوم کے لیے میدان تی میں اترتی تھی، جس کا تذکرہ اوپر ہو چکا ہے، اور 2 تختیاں توریت کی شکستہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر مار کر توڑ دی تھی، وہ بھی اسی تابوت کے اندر تھیں۔ یہ حالات تمام کتاب القصص الانبیاء میں ہیں، اور انہوں نے توریت سے نقل کیے ہیں۔ بعد تفسیر میں مذکور ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا، اس میں تبرکات تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جنگ جب پیش آتی، اس کو سردار کے آگے لے چلتے، پھر حملہ دشمن پر کرتے تو اس وقت اس کو اپنے آگے دھر لیتے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دیتا۔ جب بنی اسرائیل اور صندوق ان سے وہ چھین کے لے گئے اور وہ غنیم کے ہاتھوں لگا۔ اب جو طالوت بادشاہ ہوا اور وہ صندوق خود بخود رات کے وقت اس کے گھر کے سامنے موجود ہوا، اس کو فرشتے لے آئے تھے۔ سبب اس کا یہ تھا کہ غنیم کے شہر میں جہاں اس کو رکھا تھا ان پر بلائیں نازل ہوئی، شہر ویران ہو گیا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص غریب مسکین تھا، اس کی 2 بیویاں تھیں، ایک نے لڑکا جنا اور دوسری نے نہیں جنا۔ لڑکے والی نے اس سے کہا، تم نے ایک لڑکا بھی نہ جنا۔ اس نے کہا، اے بی بی، اللہ تعالیٰ کسی کو بن مانگے فرزند دیتا ہے اور کسی کو مانگنے سے نہیں دیتا، اور میں تو اس کی درگاہ سے امیدوار ہوں کہ تم کو بے مانگے اس نے لڑکا دیا، مجھ کو بھی انشاءاللہ دے گا۔ پس دلگیر ہو کر اس نے تمام شب خدا کی عبادت کی اور اپنا سر سجدہ میں رکھ کر دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور ایک فرزند اس کو عنایت کر دیا، اور پھر اس کی والدہ نے اس فرزند کا نام شمویل رکھا۔ جب وہ بڑے ہوئے اور تقریباً 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے نبوت سے سرفراز کیا، تاکہ وہ مخلوق خدا کو راہ حق دکھائیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار کریں، تاکہ دنیا سے گمراہ لوگوں کا خاتمہ ہو۔ واقعہ حضرت شمویل علیہ السلام۔ تاریخ کے حوالہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے نبوت خداوندی سے سرفراز ہونے کے بعد موجودہ لوگوں کو خدا کی دعوت دی، تو اکثر لوگ قوم بنی اسرائیل کے ان پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے کہا، جو تابوت سکینہ ہم سے عمالقہ قوم چھین لے گئی ہے سو وہ ان سے لانا ہے، اگرچہ ان سے ہم کو لڑنا ہی کیوں نہ پڑے۔ پھر سب لوگوں سے یہ عہد و پیمان کیا، اور جو کافر باقی تھے انہوں نے اس تابوت کو آگ پر لے جا کر رکھ دیا، لیکن خدا کے فضل سے اس کو آگ جلا نہ سکی۔ پھر انہوں نے اس کو توڑنا چاہا، لیکن وہ اس کو توڑ بھی نہ سکے۔ آخر مجبور ہو کر کہنے لگے کہ بھائی، یہ تابوت تو بنی اسرائیل کے خدا کا ہے، اسی واسطے تو نہیں ٹوٹتا اور نہ وہ آگ میں جلتا ہے۔ پھر ان لوگوں نے اس تابوت کو ناپاک جگہ میں لے جا کر رکھ دیا تاکہ لوگ اس پر بول و براز کریں۔
چنانچہ جو مردود بھی اس پر اپنا بول کرتا تو اس کے ناسور ہو جاتا اور وہ بواسیر کا مرض پیدا ہو جاتا اور وہ کسی طرح اچھا نہ ہوتا۔ آخر کار وہ مردود اسی مرض میں مبتلا رہ کر مر جاتا۔ پھر انہوں نے اس تابوت کو بت خانے میں لے جا کر اپنے بتوں کے نیچے دبا رکھا، لیکن وہ اس کو بھی وہاں چھپا نہ سکے۔ بہر صورت وہ سب مردود جب اس سے لاچار اور پریشان ہو گئے، تب اس تابوت کو 2 بیلوں پر لاد کر بیلوں کو ہانک دیا، اور اسی وقت فرشتوں نے اس تابوت کو اور دونوں بیلوں کو طالوت کے گھر پہنچا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ طالوت کی عداوت۔ ایک روایت میں کہ جب طالوت نے جالوت کو لڑائی پر فتح پائی تو قوم بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا جالوت کو جو مارے گا اس کو آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی سے شادی کروں گا، لہذا اب اپنا وعدہ پورا کر۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام جس نے جالوت کو جنگ میں مارا تھا اور اس کو شکست دی تھی، اور ان کو حضرت داؤد کو آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی اس سے بیاہ دو، کیونکہ یہ تم نے جنگ سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ جو جالوت کو مارے گا اس کو آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا۔ یہ سن کر طالوت نے کہا میری بیٹی بہت خوبصورت ہے اور اس داؤد کا رنگ زرد ہے اور کبو و چشم بھی ہے، اس لیے میں اپنی بیٹی کی اس سے شادی نہیں کروں گا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی انکار کیا اور یہ کہنے لگے کہ اگر وہ ایسا کہتا تو میں اس کے یہاں شادی نہیں کروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ بالآخر طالوت نے اپنی بیٹی کو حضرت داؤد علیہ السلام سے بیاہ دیا اور اپنی نصف سلطنت بھی دے دی۔ اس کے بعد جب طالوت نے دیکھا کہ لشکری لوگ حضرت داؤد سے بہت موافقت رکھتے ہیں تو اس نے اپنے دل میں خوف کیا کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ میری سب سلطنت کو چھین لے۔ یہ خیال ہوتے ہی طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مار ڈالنے کا قصد کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک پہاڑ کے کنارے جا کر اور وہاں ایک مسجد بنا کر خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور تقریباً ان کے ساتھ 70 آدمی عابد اور زاہد تھے اور وہ سب کے سب اس مسجد میں عبادت کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل نے طالوت سے کہا داؤد کے ساتھ بہت ہی عابد اور زاہد جمع ہو گئے ہیں، اگر وہ سب کے سب بد دعا کریں گے تو ہم سب برباد ہو جائیں گے اور ہماری سلطنت بھی چھین جائے گی۔ طالوت نے جب یہ سنا تو بہت لشکر اپنے ساتھ لے کر داؤد کے مارنے کو اس پہاڑ کے نزدیک گیا جہاں اس کی عبادت گاہ تھی۔ رات کے وقت ان کو جا گھیرا اور ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر چاہا کہ مسجد کے اندر گھس کر ماں تمام عابدوں کے حضرت داؤد علیہ السلام کو مار ڈالے۔ خدا کی مرضی ایسی ہوئی کہ ان کو خواب نے غلبہ کیا۔ آخر طالوت بما لشکر سب کے سب سو گئے اور طالوت بھی غار کے اندر جا کر سو گیا۔ تو اسی وقت حضرت داؤد علیہ السلام مسجد سے نکل کر دیکھتے ہیں کہ طالوت تو ماں اپنے لشکر کے سو گیا۔ تب ننگی تلوار اس کے ہاتھ سے لے کر پتھر پر ماری اور پتھر کو 2 ٹکڑے کر کے اس کے پیٹ پر تلوار اور وہ پتھر بھی اور ایک کاغذ کا ٹکڑا لکھ کر رکھ دیا، اور جو چراغ جل رہا تھا وہ بھی بجھا دیا، اور اس کاغذ کے ٹکڑے پر یہ لکھا تھا
اے طالوت، یہ تیری تلوار میں نے پتھر پر ماری اور پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اگر تیرے پیٹ پر مارتا تو تیرے پیٹ کے بھی 2 ٹکڑے کر ڈالتا، اور پھر تجھ کو خبر نہ ہوتی، کوئی بھی تیری فریاد کو نہ پہنچتا۔ پس بہتری اسی میں ہے کہ تو اٹھ کر یہاں سے چلا جا اور ان عابدوں کے مارے جانے کا ارادہ بالکل ترک کر دے، ورنہ آخرت میں بھی تو گنہگار ہوگا۔ جب روز روشن ہوا اور طالوت اپنی نیند سے بیدار ہوا تو وہ دیکھتا ہے کہ اپنی تلوار اور ایک کاغذ کا ٹکڑا اور 2 پتھر پیٹ پر رکھے ڈر کر اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً پشیمان ہو کر واپس بیت المقدس میں چلا گیا۔ اور ادھر حضرت داؤد علیہ السلام اپنے تمام عابدوں کے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پھر کچھ روز بعد طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پیچھے چند سپاہی بھیجے کہ تم جا کر داؤد کو ماں اس کی جماعت کے شب خون کر کے آؤ۔ تب وہ مردود حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے ساتھی عابدوں کے مارنے کے واسطے گئے۔ اتفاقاً اسی رات کو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلے تھے اور ان کی جماعت کے عابد لوگ مسجد کے اندر ہی تھے۔ ان لوگوں نے مسجد کے اندر جا کر تمام عابدوں کو مار ڈالا۔ جب طالوت کو خبر ہوئی کہ تمام عابد اور زاہد لوگ مارے گئے اور حضرت داؤد بچ گئے، در حقیقت مطلب اس کا حضرت داؤد سے تھا، اور ان عابدوں کے مارے جانے سے وہ بہت پشیمان ہوا اور حضرت داؤد کو بلا بھیجا تاکہ وہ اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ بیاہ دے اور اپنی غلطی کی عذرداری بھی کرے۔ جب اس کے قاصدوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے جا کر کہا کہ آپ کو طالوت بادشاہ بلاتا ہے، آپ ہمارے ہمراہ چلیے، وہ آپ سے اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بات کو سن کر ان سے کہا، طالوت نے گناہ کبیرہ کیا ہے، کیونکہ اس نے بے گناہ مسلمان عابدوں کو مار ڈالا ہے، اور اس نے تو میرے بھی مار ڈالنے کا قصد کیا تھا۔ جب تک وہ لڑائی میں نہ جائے گا اور بے عوض ہر عابد کے ایک کافر کو جب تک نہ مارے گا، اس وقت تک میں وہاں نہ جاؤں گا۔ پس قاصدوں نے یہ باتیں اپنے بادشاہ طالوت سے جا کر کہیں۔ بادشاہ طالوت یہ باتیں سن کر اپنے کردار پر بہت پشیمان ہوا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے حسب فرمان وہ لڑائی کے مارکے میں جا کھڑا ہوا۔ اچانک ایک تیر دشمن کی طرف سے آیا اور اس کے سینے پر ایسا لگا کہ پشت سے نکل گیا۔ پس وہیں اس کی جان نکل گئی اور یہ دیکھ کر اس کا پورا لشکر ہزیمت پا کر واپس آ گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ خبر پا کر طالوت کے گھر آ کر اس کی بیٹی سے بیاہ کیا اور بادشاہ طالوت کی سلطنت کے مالک ہوئے، اور ان کو صبر کی پاداش میں بادشاہی اور پیغمبری ملی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ اور وہی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور حکمت یعنی پیغمبری سے نوازا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہودا ابن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جب تخت پر بیٹھے اس کے 40 سال بعد ان کو پیغمبری ملی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت دی تھی کہ کوئی بادشاہ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے،
اور یاد کر ہمارے بندے داؤد کو جو صاحب قوت تھا اور ہماری طرف رجوع کرنے والا اور ہمارا ذکر کرنے والا تھا۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، اور زور دیا ہم نے اس کی سلطنت کو اور ہم نے اس کو حکمت بھی عطا کی اور فیصلہ کرنے والی بات کا ملکہ بھی دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو زمین کا خلیفہ بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے داؤد تحقیق ہم نے کیا ہے تجھ کو خلیفہ زمین میں، پس تو حکم کر درمیان لوگوں کے حق کے ساتھ اور اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی مت کر، اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً تجھ کو گمراہ کر دیں گے خدا کی راہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسا خوش آواز کیا تھا جب وہ اپنی آسمانی کتاب زبور کو پڑھتے تھے تو ان کی خوش الحانی سے بہتا پانی بھی تھم جاتا تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آسمانی کتاب زبور کو 72 طریقے اور 72 طرح سے پڑھتے تھے، اور ان کے الحان ایسے تھے کہ ماشاءاللہ۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے چرند پرند سانپ جمیع جانور جتنے دنیا میں جانور تھے اور زمین پر کھڑا ہو کر وہ سب کے سب کھڑے ہو کر سنتے تھے، اور پھر سن کر جانور پرند چرند سب بے ہوش ہو جاتے تھے، اور درختوں کی پتیاں بھی زرد ہو جاتی تھیں اور پتھر موم کی مانند ہو جاتے تھے، اور بڑے بڑے پہاڑ جنبش میں آ جاتے تھے، اور سب کے سب حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے پہاڑ والے جانور رجوع سے پڑھو اور تسبیح کرو، اور اسی کے ساتھ کتاب زبور کو بھی پڑھا کرو جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر الہام سے وہ آسمانی کتاب نازل فرمائی تھی۔ بعد کتب تواریخ سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ مترجم نے اپنے مطالعہ خاص میں یہ بھی چیز دیکھی ہے کہ توریت اور زبور میں زیادہ تر مسائل امر و نہی وعدہ و وعید کے ہیں، اور طریقہ عبادت کے کم مذکور ہیں، اور زبور پڑھتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز تقریباً 40 فرسنگ تک پہنچتی تھی۔ اس آواز سے کافر لوگ بے ہوش اور مردہ ہو جاتے تھے۔ در حقیقت ان کی نبوت کا ایک یہ معجزہ تھا، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ خدا نے ان کی انگلیوں میں ایسی تاب اور گرمی دی تھی کہ ان کے چھوتے ہی لوہا پگھل کر نرم ہو جاتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور نرم کیا ہم نے داؤد علیہ السلام کے واسطے لوہا، یعنی ان کے ہاتھ میں آتے ہی مثل موم کے نرم ہو جاتا تھا، اور بغیر کسی آلہ و ہتھیار اور بے آتش کے ہاتھ سے کڑیاں موڑ کر زرہ بناتے اور لوگوں کو فروخت کرتے، اور دیگر لوگ آگ میں تپا کر کڑیاں بناتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ لوہے کی زرہ پہلے انہوں نے ہی ایجاد کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور سکھائی ہم نے کاریگری اور بنایا ایک قسم کا پہناوا تمہارا تاکہ بچائے تم کو لڑائی سے، اور ایک زرہ اس وقت 400 درہم میں فروخت ہوتی تھی، اور ان کا یہ معمول تھا کہ وہ 200 درہم درویشوں محتاجوں کو دیتے تھے اور 100 درہم اپنے خواہش و اقارب کو دیتے،
اور 100 درہم اپنی عبادت کے لیے اپنی غذا میں صرف کرتے اور اپنے جملہ اوقات کو بھی 3 طرح پر تقسیم کیا تھا، اور وہ طریقہ عمل یہ تھا کہ چند روز عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے اور چند روز لوگوں کا انصاف کرتے تھے اور چند روز اپنے کام میں مصروف رہتے۔ یہ ان کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا بلا میں مبتلا ہونے کا واقعہ۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بلا میں مبتلا ہونے کا یہ سبب تھا کہ ایک روز کتاب صحیفہ پیشین پڑھتے تھے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بزرگی کا بیان لکھا پایا۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا، ان حضرات نے خداوند قدوس کے کیا کام کیے تھے۔